بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسی ذمی کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پناہ دے رکھی ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا ہاتھ اپنے علاوہ دوسری قوم والوں پر ہے، یعنی ان سب سے لڑیں، آپس میں نہ لڑیں، ان کے خون اور ان کے مال برابر ہیں۔ مسلمانوں کا ادنا شخص کسی کو پناہ دے سکتا ہے اور لشکر میں دور والا شخص بھی مال غنیمت کا مستحق ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چیختا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، میرے مالک نے مجھے اپنی ایک لونڈی کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ لیا تو میرے اعضائے تناسل ہی کاٹ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب اسے ڈھونڈا گیا تو وہ نہیں مل سکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ غلام بولا، اللہ کے رسول، میری مدد کون کرے گا؟ یعنی اگر میرا مالک مجھے پھر غلام بنا لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی صورت میں ہر مومن یا مسلمان پر تمہاری مدد لازم ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قریش کے لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے کر دیا بیت المقدس کو۔ میں نے اس کی نشانیاں قریش کو بتلانی شروع کیں اور میں دیکھ رہا تھا اس کو، یعنی بیت المقدس کو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آن کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب یعنی سدرۃ المنتہا کو ڈھانپی تھیں وہ چیزیں جو ڈھانپتی تھیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یعنی پتنگیں سونے کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخر آیتیں، تیسرے اللہ نے بخش دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو جو شرک نہ کرے اللہ کے ساتھ، باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو۔ حویسہ و محیصہ رضی اللہ عنہما اور سہل کے دونوں بیٹے عبداللہ و عبد الرحمن رضی اللہ عنہما خیبر کی جانب تلاش رزق میں نکلے۔ عبداللہ پر ظلم ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم کھاؤ اور دیت کے مستحق ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، جب ہم وہاں حاضر ہی نہیں تھے تو قسم کیوں کر کھائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہود قسم کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، تب تو وہ ہمیں مار ہی ڈالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس سے ان کی دیت ادا کر دی۔ طارق محاربی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، خبردار، کوئی ماں اپنے بچے کے جرم میں نہیں پکڑی جائے گی، خبردار، کوئی ماں اپنے بچے کے جرم میں نہیں پکڑی جائے گی۔ عمر بن احوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، خبردار، مجرم اپنے جرم پر خود پکڑا جائے گا، یعنی جو قصور کرے گا وہ اپنی ذات ہی پر کرے گا اور اس کا مواخذہ اسی سے ہوگا،
باپ کے جرم میں بیٹا نہ پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کے جرم میں باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ بہتر انداز میں اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے یقین ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکے گا، اور ہر اس معاملے سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔